السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے، راہیلہ باجی، سمر بھائی، ندا آپی اور میرا نمبر آخری تھا یعنی کہ رابعہ۔ ہم سبھی ان دنوں پڑھ رہے تھے جب راہیلہ باجی نے BA کے پیپرز دیے اور ان کے فوراً بعد ان کی شادی ہو گئی۔ سمر بھائی 3rd ایئر میں تھے اور کالج جاتے تھے۔ ندا آپی نے میٹرک کیا تھا تو ان کا داخلہ بھی ایک قریبی کالج میں ہو گیا۔ یہ انگلش میڈیم کالج تھا جبکہ آپی نے اردو میڈیم اسکول سے پڑھا تھا۔ ان کی انگریزی کمزور تھی۔ کالج میں سب انگلش بولتے لہٰذا وہ پریشان رہنے لگی۔ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہ تھا۔ والد صاحب ٹیوشن کے خلاف تھے جبکہ سمر بھائی کی انگلش بہت اچھی تھی۔ انہوں نے انگلش میڈیم سے ہی پڑھا تھا اور صرف وہی آپی کو پڑھائی میں مدد دے سکتے تھے، مگر وہ کچھ لاؤبالی سے تھے، روز ہی کہتے پڑھا دوں گا مگر پڑھاتے نہیں تھے۔ ندا باجی اب کم پڑھتی اور گھر کا کام زیادہ کرتی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے یہ ایک اچھا محلہ تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے والے مکان میں ایک زمیندار فیملی آ کر رہنا شروع ہو گئی۔ ان کی ایک لڑکی میری سہیلی بن گئی جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں کے ماحول میں لڑکیوں کے لیے پابندیاں بہت زیادہ تھیں۔ 1 سال قبل سائمہ کے ابو نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ ہمارے محلے میں آ بسے۔ سائمہ خوش شکل اور اچھے اخلاق کی تھی لیکن یہاں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ ہمارا مکان ان کی رہائش سے قریب ترین تھا لہٰذا وہ میری سہیلی بن گئی۔ اس نے ہمارے اسکول میں داخلہ لے لیا اور ہم اکٹھے اسکول آنے جانے لگے۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی چچا زاد یوسف سے طے ہو چکا تھا جن کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ یوسف واقعی یوسف کہلانے کا مستحق تھا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا۔ قریبی رشتہ داری کے باوجود وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں آتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس کا اور میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اس کی بہن حسنہ کبھی کبھی آ جاتی تو سائمہ کی اس کے ساتھ بھی سلام دعا ہو گئی۔ زندگی مزے سے اور سکون سے گزر رہی تھی۔ ہم سب سہیلیاں میٹرک کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک روز میں اسکول سے آئی تو ندا آپی نے بتایا کہ راہیلہ باجی آئی ہیں۔ میں خوشی سے نہال دوڑی ہوئی امی کے کمرے میں گئی۔ وہ وہاں نہ تھی۔ تبھی بھائی کے کمرے میں پہنچی، باجی وہاں بھی نہ ملی۔ شاید وہ باتھ روم میں تھیں۔ کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ میں جواب دے کر پلٹ آئی۔ باجی کو امی کے کمرے میں پایا۔ پوچھا کہ بھائی کے کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ بولی وہ میرا دیور سرفراز ہے۔ تمہارے دولہا بھائی کو چھٹی نہیں ملی تو اس کے ساتھ آ گئی ہوں۔ شاید وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا ورنہ میں اس کو ضرور جانتی۔ کھانے کے کمرے میں کچھ لینے گئی تو دوبارہ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں چرا لی۔ محسوس ہوا جیسے زیر لب مسکرا رہا ہو۔ اگلے دن سائمہ ملی۔ میں نے بتایا کہ ہماری باجی شادی کے بعد دوسری بار آئی ہیں اپنے دیور کے ساتھ۔ دیور کیسا ہے؟ سائمہ نے سوال کیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ باجی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے نا؟ پہلی بار وہ آیا ہے۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم کیوں دیکھو گی بھلا؟ تمہیں کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو یوسف مل گیا ہے، جسے کہنا چاہیے یوسف ثانی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے اس کے مذاق کا کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو وہ ہمارے گھر آ دھمکی۔ سامنے سرفراز نظر آ گیا تو اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک آ گئی۔ اسی لمحے وہ مجھے سائمہ نہیں لگ رہی تھی، ایک عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ آنن فانن سرفراز سے گھل مل گئی، خود آگے بڑھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس کی جرأت پر بہت ہی حیران تھی کہ ہم تو بہن کے سسرال والوں سے بات بھی نہ کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی تھا۔ اگلے روز جب مجھے اسکول میں ملی تو کہنے لگی کہ تمہاری باجی کے دیور بہت ہی اچھے لگے۔ اس نے منت کی کہ اس کا خط سرفراز کو دے دوں۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ کئی دن پیچھے ہی پڑی رہی اور اس قدر ضد کیا کہ مجھے خط لینا ہی پڑا۔ ہم لوگ پنڈی میں رہتے تھے جبکہ باجی کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ باجی بہت عرصے بعد دوسری بار ہم سے ملنے آئی تھی
اور اس بار 2 ہفتے ہمارے پاس ہی رہنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے سرفراز بھی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہی رکا ہوا تھا۔ جب میں گھر آئی تو سب کھانا کھا رہے تھے اور سرفراز صحن میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ میں نے خط اس کو تھما دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز میں تمام دن سرفراز کا سامنا کرنے سے گھبراتی رہی کیونکہ میں بے حد شرمندہ تھی۔ اگلے دن اسکول گئی تو پھر سائمہ میرے سر ہو گئی، دوستی کا واسطہ دینے لگی۔ دوستی کی خاطر میں نے ہار مان لی۔ میں جو نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے کرنا پڑا۔ وہ مجھے خط دیتی اور میں روز سرفراز کو موقع پاتے ہی تھما دیتی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن سرفراز کو خط دیتے ہوئے ابا جان نے مجھے دیکھ لیا اور میری شامت آ گئی۔ سائمہ کا نام لیتے ڈر رہی تھی کہ وہ کہیں گے کہ تم نے اس کا خط کیوں دیا۔ والد صاحب نے باجی راحیلہ کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ آئندہ میرے گھر دیور کے ہمراہ مت آنا۔ میں سمجھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے کیونکہ میں نے سائمہ کا نام نہ لے کر اس کو بچا لیا تھا کیونکہ وہ میری سہیلی تھی، ورنہ تو والد صاحب اسے بلا کر بے عزتی کرتے۔ مگر میری خود غرض دوست نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ بات میری ہونے والی نند یعنی یوسف کی بہن سے کہہ دی کہ رابعہ تو سرفراز کو خط دیتے ہوئے پکڑی گئی ہے، بلکہ اس کے والد نے اسے اسکول جانے سے بھی روک دیا ہے۔ حسنہ نے اپنے بھائی یوسف کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تو اپنی بہن کے دیور کو چاہتی ہے اور اسے خطوط لکھتی ہے۔ یہ بات محلے میں پھیل گئی اور یوں سائمہ کی لگائی ہوئی آگ میں میرا سب کچھ جل گیا۔ اس دوست نے صرف اپنی بقا کی خاطر کہ میں کسی سے کچھ کہہ نہ دوں، اس کا نام نہ لے دوں، اپنا سارا الزام میرے سر پر تھوپ دیا، میری زندگی اجاڑ دی۔ میرا رشتہ یوسف سے ختم ہو گیا۔ سائمہ کی دوستی نے مجھے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ وہ خود کو صاف بچا کر لے گئی۔ میں پچھتاتی تھی کہ کیوں اس پر بھروسہ کیا۔ دوست بنانے سے پہلے اس کی فطرت کو نہ سمجھا۔ یہ دوستی میرا سب کچھ لے ڈوبی۔ یوسف سے میرا بچپن جڑا تھا اور وہ میری پسند بھی تھا۔ اس کے ساتھ رشتے پر میں بے حد خوش تھی۔ آخر کار راحیلہ باجی نے مدد کی۔ انہوں نے سرفراز سے پوچھا تو اس نے خطوط باجی کو دکھا کر کہا کہ سائمہ نے لکھے ہیں، رابعہ نے نہیں، آپ بے شک تحریر دیکھ لیں۔ میں سرفراز کی دل سے مشکور تھی۔ بے شک رشتہ ٹوٹنے کا صدمہ ہوا، لیکن والد اور بھائی کے دل سے یہ بوجھ تو ہلکا ہو گیا کہ خطوط میں نے نہیں لکھے تھے۔ البتہ یوسف کی بہن اور سائمہ نے جو بات محلے میں پھیلائی اس کا ملال ضرور تھا، کیونکہ لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا تھا۔ ابھی یہ گھاؤ تو ہرا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ بھائی شروع سے ہی ہنسمکھ اور ملنسار تھے، تبھی ان کے جلد دوست بن جاتے تھے، لیکن زیرک ان کے بچپن کا دوست تھا۔ جب وہ 5ویں میں پڑھتے تھے تب سے زیرک ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ سمر بھائی کو زیرک پر بہت بھروسہ تھا۔ ساتھ کالج میں داخلہ لیا تھا اور جب ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی تھی دونوں مل کر ہی پڑھتے تھے۔ گھر میں صرف زیرک کو آنے کی اجازت تھی، باقی سارے دوست دروازے پر دستک دیتے اور باہر ہی رہتے تھے۔ ندا آپی اکثر سمر بھائی کو کہتی کہ بھائی مجھے پڑھا دیا کرو، لیکن سمر بھائی کو اپنے ہی کاموں سے فرصت نہ ملتی۔ یہ بات البتہ زیرک کے دل پر اثر کرتی تھی۔ ایک روز اس نے سمر سے کہا کہ دوست، اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو اجازت دو کہ میں ندا کو پڑھا دیا کروں۔ سمر بھائی خوشی سے بولے، بڑے شوق سے، وہ خاصی کن ذہن ہے، اگر تم میں حوصلہ ہے تو سر کھپا کر دیکھ لو، شاید کہ اس کی کھوپڑی میں کچھ آ جائے۔ وہ ہنسنے لگے۔ اگلے روز سے امی سے اجازت لے کر زیرک نے ندا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے صرف اتوار کو بھائی کے پاس آتے تھے، اب روز شام کو آدھا گھنٹہ ندا کو پڑھانے لگے۔ اس بات پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا کیونکہ زیرک کو سب اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھتے تھے۔ زیرک کو پڑھاتے ہوئے بھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ ایک روز مجھے آپی کی انگلش بک سے ایک صفحہ ملا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ آپی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ خط لکھا ہے آپ کے نام، وہی پڑھ رہی ہوں۔ تبھی آپی کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے کاغذ کو میرے ہاتھ سے جھپٹنے کی کوشش کی۔ اسی وقت سمر بھائی بھی کمرے میں آ گئے تو میں نے خط کو فوراً اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ بھائی نے پوچھا، یہ کیا ہے، کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے صفحہ گرا دیا اور خاموش رہی۔ انہوں نے مجھے اسے پھینکتے دیکھ لیا تھا، جھک کر اٹھا لیا اور تحریر دیکھتے ہی ان کا رنگ بدل گیا۔ ظاہر ہے کہ بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے
فوراً زیرک کی تحریر پہچان لی۔ خط پڑھا تو آپی کو غضبناک نگاہوں سے گھور کر بولے، اچھا تو پڑھنے کی بجائے خط و کتابت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپی نے جواب دیا، میں تو آپ سے کہتی تھی بھائی مجھے پڑھا دے، مگر آپ نے ہی زیرک کو مجھے پڑھانے کو کہا۔ بھائی کافی غصے میں تھے، بولے میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، عشق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ بھائی کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ پہلے ہی سائمہ کی لگائی آگ سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا اور وہ دکھی تھے، اب دوسری بہن کا قصہ سامنے تھا۔ خیر نہ جانے کیا سوچ کر زیادہ کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گئے۔ اگلے دن کالج نہ گئے، سارا دن کمرے میں بند رہے، شاید کہ کالج میں دوست سے جھگڑا کرنا نہ چاہتے تھے۔ شام کو حسب معمول زیرک آ گیا، دروازے پر دستک ہوئی، سمر بھائی ہی دیکھنے گئے۔ زیرک کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا آج کے بعد تمہیں میرے گھر کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ غصے سے بولے، تم میرے بچپن کے دوست تھے، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا تھا، معلوم نہیں تھا کہ تم آستین کے سانپ ہوگے، تم نے میری بہنوں کو اپنی بہنیں نہ سمجھا۔ اس وقت بھائی اس قدر غصے میں تھے کہ جذبات میں آ کر زیرک کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور بولے، بس اتنا ہی کافی ہے، دوست نہ ہوتے تو جان سے مار دیتا، چلے جاؤ اور آج کے بعد پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس کے بعد سمر بھائی نے وہ کالج بھی چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وجہ سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی، کیونکہ پہلا کالج تو نمبر 1 تھا اور اب جس کالج میں داخلہ لیا وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ لیکن کبھی کبھی بھائیوں کو نادان بہنوں کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ ندا آپی کو دکھ ہوا تھا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو اس وقت عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ قلق تھا، کیونکہ پہلے بھی سرفراز کو خط دینے پر مجھے مجرم سمجھا گیا، مگر دکھ تو والد صاحب اور بھائی کو اٹھانا پڑا تھا۔ بھائی نے آپی کو کہا کہ اب تم کالج نہ جاؤ گی، کیونکہ والدین کی عزت کا پاس تم نے نہ کیا۔ زیرک میرا دوست تھا، تم میری بہن تھی، میرا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ ایک ہفتہ تک آپی روتی رہی، تبھی امی نے سمجھایا کہ اسے معاف کر دو۔ ندا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور اس نے بہت محنت کی ہے، اسے پرچے دینے دو۔ کسی طرح امی جان نے منت سماجت کر کے سمر بھائی کو منا لیا۔ سمر بھائی تو مان گئے، مگر آپی کب ماننے والی تھی۔ ایک چھوٹے لڑکے کے ذریعے زیرک نے پھر ان سے رابطہ کر لیا اور دونوں نے گھر سے باہر رابطہ بحال رکھا۔ زیرک شاید ندا آپی کی کمزوری بن گیا تھا، وہ آپی کے کالج کے چکر لگاتا اور یہ اس سے ملنے کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں دونوں کو زمانہ نہ دیکھ سکے۔ کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے سمر بھائی کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا اور وہ لاہور چلے گئے۔ اب ندا آپی کو کسی کا ڈر نہ تھا۔ زیرک سے دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ غلط مراسم لکھوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ ان کو خود پر قابو رہا اور نہ ہی اپنے قدموں پر۔ میں ان کی غلطیوں کو خاموشی سے دیکھتی تھی اور کچھ کر نہ سکتی تھی۔ بالآخر ایک دن ندا آپی زیرک کے ساتھ گھر سے چلی گئیں اور دونوں نے عدالت میں نکاح پڑھوا لیا۔ وہ ایک دوسرے شہر جا بسے۔ ان کے اچانک غائب ہو جانے سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ محلے والے تو پہلے ہی میرے رشتے ٹوٹنے کی باتیں کرتے تھے۔ والد صاحب بہت پریشان تھے۔ سمر بھائی یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے۔ والد نے سوچا کہ اسے لاہور اطلاع کی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے، جب گھر آئے گا تو بتا دوں گا۔ محلے میں یہی بات پھیلا دی کہ ندا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لاہور چلی گئی ہے، وہاں اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے۔ میں نے اور امی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا کہ کوئی ہم سے ندا کے بارے میں سوال نہ کرے۔ سمر بھائی گھر آئے، والد نے ان کو تحمل کی تلقین کی اور کہا کہ ندا تو چلی گئی ہے، لیکن اب اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو ہماری عزت بھی چلی جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم گھر فروخت کر کے لاہور ہی شفٹ ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے سمر بھائی نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، خاموشی سے واپس یونیورسٹی چلے گئے۔ والد نے گھر فروخت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے بالآخر گھر کو فروخت کر دیا اور ہم لوگ لاہور آ گئے۔ اس واقعے کو 10 برس گزر گئے۔ سمر بھائی کو لاہور میں ایک اچھی جاب مل گئی۔ میری شادی بھی لاہور میں ہی ہو گئی۔ راہیلہ باجی پہلے ہی یہاں رہتی تھی۔ ہمارا اپنے پرانے شہر پنڈی سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ایک روز سمر بھائی، ان کی بیوی اور امی لبرٹی میں شاپنگ کرنے گئے تو اچانک ندا آپی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ نظر آ گئی۔
وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ جب قریب آئیں امی کو دیکھ کر رک گئیں۔ قریب آ کر گلے لگنا چاہا۔ امی تو ماں تھی، شاید گلے لگا لیتی، لیکن سمر بھائی ساتھ تھے، اپنی جگہ بت بن کے کھڑی رہ گئیں۔ زیرک بھی شرمندہ تھا، گردن جھکائے دھیرے سے بولا، امی جان مجھے معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو چکی تھی۔ اگر میں ندا سے شادی نہ کرتا تب بھی آپ کی عزت پر بن جاتی، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا۔ سمر نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب اس گھر سے میں رشتے کی امید نہ رکھوں۔ سمر بھائی انتہائی دکھی تھے۔ زیرک کو دیکھ کر بولے، تو تم نے تھپڑ کا یہ بدلہ لیا کہ میری بہن کو بھگا کر اس سے کورٹ میرج کر لی؟ ویسے بھی ہم نے مر جانا تھا تو تم نے یوں بھی ہم کو مار ہی دیا۔ اس وقت سمر بھائی کی حالت دیدنی تھی۔ وہ بے بس کھڑے تھے اور لہجہ ایسا تھا جیسے فریاد کر رہے ہوں۔ امی نے سمر کا بازو تھاما اور آگے لے گئی، بولی، بس بیٹا جو ہماری قسمت میں تھا ہو چکا، اب کچھ فائدہ نہیں ہے، جھگڑا بھی کرو گے تو اپنی عزت خراب ہوگی۔ ندا نے اپنی پسند سے شادی کر لی، اب وہ خوش ہے یا دکھی یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اب 3 بچوں کی ماں ہے اور بچوں کا قصور نہیں ہے، بہتر ہے ہم اس کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیں۔ سمر بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر عقل مندی کا تقاضا تھا صبر کرنا، سو صبر کیا اور زیرک کو جانے دیا۔ 1 سال بعد ندا آپی نے مجھے فون کیا، جانے کیسے میرا نمبر مل گیا۔ بہرحال جب میں نے پوچھا، اب تو آپ خوش ہیں، آپ نے اپنی خوشی پوری کر لی، تب آ بھر کر بولی، رابعہ کیا بتاؤں کہ خوش ہوں یا ناخوش، جیسی زندگی ہے اب تو گزارنی ہے، اپنی کرنی ہے اور خود ہی بھرنی ہے۔ زیرک کچھ زیادہ اچھا انسان نہیں ہے، مالی طور پر بھی ہم مستحکم نہیں ہیں، غریبی امیری ہر طرح کے حالات عورت گزار لیتی ہے، لیکن اگر شوہر صحیح نہ ہو تو پھر زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں تم اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ جائز ذرائع سے زیرک کی آمدنی نہیں بلکہ غلط کاموں سے آتی ہے۔ عیاش بھی ہے، جو کماتا ہے شراب پر اڑا دیتا ہے۔ بچوں کی خاطر سب عذاب سہ رہی ہوں۔ زیرک نے بھی بچوں کی خاطر ہی گھر پر رکھا ہوا ہے۔ سوچتی ہوں اگر زیرک سے جھگڑا لوں تو بچوں کا کیا ہوگا، اور میرا کون سا میکا ہے جو میری مدد کو آئے گا۔ اپنا میکا تو میں نے خود ہی گوا دیا تھا۔ مجھے بہن کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ابو نے غم ایسا دل کو لگایا کہ بیمار رہنے لگے اور بالآخر وفات پا گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم خوش ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، مجھے امی ابو نے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرے شوہر بھی اچھے انسان ہیں اور ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تبھی ندا آپی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش میں بھی والدین کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی تو شاید آج ایسے برے حال میں زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ انہوں نے مجھے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ میں اب بھی کبھی کبھی ان کو فون کر کے ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرتی رہتی ہوں، اور امی سے بھی کبھی کبھی ان کی بات کروا دیتی ہوں، لیکن سمر بھائی ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سمر بھائی کا دل بھی نرم کرے تاکہ وہ ندا آپی کو معاف کر سکیں اور ہم بہن بھائی پھر سے ایک دوسرے سے خوشی خوشی مل سکیں۔